بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد بعدد کل داء و دواء وبارک وسلم اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جس شخص میں دو عادتیں ہوں اللہ تعالیٰ اس کو شاکرین اور صابرین کی جماعت میں شمار کرتے ہیں، اور جس میں یہ دو عادتیں نہ ہوں تو اللہ تعالیٰ اس کو شکر اور صبر کرنے والوں میں نہیں لکھتے۔ جو شخص دین میں اپنے سے بہتر کو دیکھے اور اس کی پیروی کرے اور دنیا کے بارے میں اپنے سے کم درجہ کے لوگوں کو دیکھے اور اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے کہ اللہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل و کرم سے اس کو ان لوگوں سے بہتر حالت میں رکھا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو شکر اور صبر کرنے والوں میں لکھ دیتے ہیں۔ اور جو شخص دین کے بارے میں اپنے سے کم تر لوگوں کو دیکھے اور دنیا کے بارے میں اپنے سے اونچے لوگوں کو دیکھے اور دنیا کے کم ملنے پر افسوس کرے تو اللہ تعالیٰ نہ اس کو صبر کرنے والوں میں شمار کریں گے نہ شکر گزاروں میں شمار فرمائیں گے۔ ترمذی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ ایک مومن کے لیے جنت میں جو نعمتیں تیار ہیں اس لحاظ سے یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، اور کافر کے لیے جو ہمیشہ کا عذاب ہے اس لحاظ سے دنیا اس کے لیے جنت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب مال غنیمت کو اپنی ذاتی دولت سمجھا جانے لگے، امانت کو مال غنیمت سمجھا جانے لگے، یعنی امانت کو ادا کرنے کے بجائے خود استعمال کر لیا جائے، زکوٰۃ کو تاوان سمجھا جانے لگے، یعنی خوشی سے دینے کے بجائے ناگواری سے دی جائے، علم دین کے لیے نہیں بلکہ دنیا کے لیے حاصل کیا جانے لگے، آدمی بیوی کی فرما برداری اور ماں کی نافرمانی کرنے لگے، دوست کو قریب اور باپ کو دور کرے، مسجدوں میں کھلم کھلا شور مچایا جانے لگے، قوم کی سرداری فاسق کرنے لگے، قوم کا سربراہ قوم کا سب سے ذلیل آدمی بن جائے، آدمی کا اکرام اس کے شر سے بچنے کے لیے کیا جانے لگے، گانے والی عورتوں کا اور ساز و باجے بجانے کا رواج ہو جائے، شراب عام پی جانے لگے، اور امت کے بعد والے لوگ اپنے سے پہلے لوگوں کو برا کہنے لگیں۔ اس وقت سرخ آندھی، زلزلے، زمین میں دھنس جانے، آدمیوں کی صورت بگڑ جانے اور آسمان سے پتھروں کے برسنے کا انتظار کرنا چاہیے، اور ایسے ہی مسلسل آفات کے آنے کا انتظار، جس طرح کسی پرانے ہار کا دھاگا ٹوٹ جائے اور اس کے موتی پے در پہ جلدی جلدی گرنے لگیں۔ ترمذی۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص گناہ کرتا ہے پھر نیک اعمال کرتا رہتا ہے، اس کی مثال اس شخص کی سی ہے جس پر ایک تنگ ذرہ جس نے اس کا گلا گھونٹ رکھا ہو، پھر وہ کوئی نیکی کرے جس کی وجہ سے اس ذرہ کی ایک کڑی کھل جائے، پھر دوسرا کوئی نیک عمل کرے جس کی وجہ سے دوسری کڑی کھل جائے، اسی طرح نیکیاں کرتا رہے اور کڑیاں کھلتی رہیں یہاں تک کہ پوری ذرہ کھل کر زمین پر آ پڑے۔ مراد یہ ہے کہ گنہگار گناہوں میں بندھا ہوا ہوتا ہے اور پریشان رہتا ہے، نیکیاں کرنے کی وجہ سے گناہوں کا بندھن کھل جاتا ہے اور پریشانی دور ہو جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں
کہ جب کسی قوم میں مال غنیمت کے اندر خیانت کھلم کھلا ہونے لگے تو ان کے دلوں میں دشمن کا رعب ڈال دیا جاتا ہے۔ جب کسی قوم میں زنا عام طور سے ہونے لگے تو اس میں اموات کی کثرت ہو جاتی ہے۔ جب کوئی قوم ناپ تول میں کمی کرنے لگے تو اس کا رزق اٹھا لیا جاتا ہے، یعنی اس کے رزق میں برکت ختم کر دی جاتی ہے۔ جب کوئی قوم فیصلوں کے کرنے میں ناانصافی کرتی ہے تو ان میں خون ریزی پھیل جاتی ہے۔ جب کوئی قوم عہد کو توڑنے لگے تو اس پر دشمن مسلط کر دیے جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک صاحب کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ ظالم آدمی صرف اپنا ہی نقصان کرتا ہے۔ اس پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، اپنا تو نقصان کرتا ہی ہے، اللہ تعالیٰ کی قسم، ظالم کے ظلم سے سرخاب پرندہ بھی اپنے گھونسلے میں سوکھ سوکھ کر مر جاتا ہے۔ ظلم کا نقصان خود ظالم کی ذات تک محدود نہیں رہتا، اس کے ظلم کی نحوست سے قسم قسم کی مصیبتیں نازل ہوتی رہتی ہیں، بارشیں بند ہو جاتی ہیں، پرندوں کو بھی جنگل میں کہیں دانہ نصیب نہیں ہوتا اور بالآخر وہ بھوک سے اپنے گھونسلوں میں مر جاتے ہیں۔ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر اپنے صحابہ سے پوچھا کرتے تھے کہ تم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ پھر وہ خواب بیان کرتا تو آپ اس کی تعبیر ارشاد فرماتے۔ ایک صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رات کو میں نے خواب دیکھا کہ دو فرشتے میرے پاس آئے اور مجھے اٹھا کر کہا، ہمارے ساتھ چلیے۔ میں ان کے ساتھ چل دیا۔ ایک شخص پر ہمارا گزر ہوا جو لیٹا ہوا ہے اور دوسرا اس کے پاس پتھر اٹھائے ہوئے کھڑا ہے، اور وہ لیٹے ہوئے شخص کے سر پر زور سے پتھر مارتا ہے جس کی وجہ سے اس کا سر کچل جاتا ہے اور پتھر لڑک کر دوسری طرف چلا جاتا ہے۔ یہ جا کر پتھر اٹھا کر لاتا ہے، اس کے واپس آنے سے پہلے اس کا سر بالکل صحیح جیسے پہلے تھا ویسا ہی ہو جاتا ہے۔ پھر یہ اسی طرح پتھر مارتا ہے اور وہی کچھ ہوتا ہے جو پہلے ہوا تھا۔ میں نے ان دونوں سے تعجب سے کہا، سبحان اللہ، یہ دونوں شخص کون ہیں اور یہ کیا معاملہ ہو رہا ہے؟ انہوں نے کہا، چلیے آگے چلیے۔ ہم آگے چلے۔ ہمارا گزر ایک شخص پر ہوا جو چت لیٹا ہوا ہے اور ایک شخص اس کے پاس زنبور، لوہے کا کیلیں نکالنے والا آلہ لیے کھڑا ہے، جو لیٹے ہوئے شخص کے چہرے کے ایک جانب آ کر اس کا جبڑا نتنا اور آنکھ کی گدی تک چیرتا چلا جاتا ہے، پھر دوسری جانب بھی اسی طرح کرتا ہے۔ ابھی یہ دوسری جانب سے فارغ نہیں ہوتا کہ پہلی جانب بالکل اچھی ہو جاتی ہے، وہ اسی طرح کرتا رہتا ہے۔ میں نے ان دونوں سے کہا، سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، یہ دونوں کون ہیں؟ انہوں نے کہا، چلیے آگے چلیے۔ ہم آگے چلے، ایک تنور کے پاس پہنچے جس میں بڑا شور و غل ہو رہا ہے۔ ہم نے اس میں جھانک کر دیکھا تو اس میں بہت سے مرد عورت ننگے ہیں، ان کے نیچے سے آگ کا ایک شعلہ آتا ہے۔ جب وہ ان کو اپنی لپیٹ میں لیتا ہے تو وہ چیخنے لگتے ہیں۔ میں نے ان دونوں سے پوچھا، یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا، چلیے آگے چلیے۔ ہم آگے چلے، ایک نہر پر پہنچے جو خون کی طرح سرخ تھی۔ اس میں ایک شخص تیر رہا تھا اور نہر کے کنارے دوسرا شخص تھا جس نے بہت سے پتھر جمع کر رکھے تھے۔ جب تیرنے والا شخص تیرتے ہوئے اس شخص کے پاس آتا ہے جس نے پتھر جمع کیے ہوئے ہیں تو یہ شخص اپنا منہ کھول دیتا ہے، تو کنارے والا شخص اس کے منہ میں پتھر ڈال دیتا ہے جس کی وجہ سے وہ دور چلا جاتا ہے، اور پھر تیر کر واپس اسی شخص کے پاس آتا ہے۔ جب بھی یہ شخص تیرتے ہوئے کنارے والے شخص کے پاس آتا ہے تو اپنا منہ کھول دیتا ہے اور کنارے والا شخص اس کے منہ میں پتھر ڈال دیتا ہے۔
میں نے ان دونوں سے پوچھا یہ دونوں شخص کون ہیں؟ ان دونوں نے کہا چلیے آگے چلیے۔ پھر ہم آگے چلے تو جتنے بدصورت آدمی تم نے دیکھے ہوں گے ان سب سے زیادہ بدصورت آدمی کے پاس سے ہم گزرے۔ اس کے پاس آگ جل رہی تھی جس کو وہ بھڑکا رہا تھا اور اس کے چاروں طرف دوڑ رہا تھا۔ میں نے ان سے پوچھا یہ شخص کون ہے؟ انہوں نے کہا چلیے آگے چلیے۔ پھر ہم ایک ایسے باغ میں پہنچے جو ہرا بھرا تھا اور اس میں موسم بہار کے تمام پھول تھے۔ اس باغ کے درمیان ایک بہت لمبے صاحب نظر آئے۔ ان کے بہت زیادہ لمبے ہونے کی وجہ سے میرے لیے ان کے سر کو دیکھنا مشکل تھا۔ ان کے چاروں طرف بہت سارے بچے تھے۔ اتنے زیادہ بچے میں نے کبھی نہیں دیکھے۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے اور یہ بچے کون ہیں؟ انہوں نے مجھ سے کہا آگے چلیے آگے۔ پھر ہم چلے اور ایک بڑے باغ میں پہنچے۔ میں نے اتنا بڑا اور خوبصورت باغ کبھی نہیں دیکھا۔ انہوں نے مجھ سے کہا اس کے اوپر چڑھیے۔ ہم اس پر چڑھے اور ایسے شہر کے قریب پہنچے جو اس طرح بنا ہوا تھا کہ اس کی ایک اینٹ سونے کی تھی اور ایک اینٹ چاندی کی تھی۔ ہم شہر کے دروازے کے پاس پہنچے اور اسے کھلوایا۔ وہ ہمارے لیے کھول دیا گیا۔ ہم اس میں ایسے لوگوں سے ملے جن کے جسم کا آدھا حصہ اتنا خوبصورت تھا کہ تم نے اتنا خوبصورت نہ دیکھا ہوگا، اور آدھا حصہ اتنا بدصورت تھا اتنا بدصورت تم نے نہ دیکھا ہوگا۔ ان دونوں فرشتوں نے ان لوگوں سے کہا کہ جاؤ اس نہر میں کود جاؤ۔ میں نے دیکھا سامنے ایک چوڑی نہر بہہ رہی ہے جس کا پانی دودھ جیسا سفید ہے۔ وہ لوگ اس میں کود گئے۔ پھر جب وہ ہمارے پاس واپس آئے تو ان کی بدصورتی ختم ہو چکی تھی اور وہ بہت خوبصورت ہو چکے تھے۔ دونوں فرشتوں نے مجھ سے کہا یہ جنت عدن ہے اور یہ آپ کا گھر ہے۔ میری نظر اوپر اٹھی تو میں نے سفید بادل کی طرح ایک محل دیکھا۔ انہوں نے کہا یہی آپ کا گھر ہے۔ میں نے ان سے کہا بارک اللہ فیکما، اللہ تعالیٰ تم دونوں میں برکت دیں، مجھے چھوڑو میں اس کے اندر جاؤں۔ انہوں نے کہا ابھی نہیں لیکن بعد میں تشریف لے جائیں گے۔ میں نے ان سے پوچھا آج رات میں نے عجیب چیزیں دیکھی ہیں، یہ کیا ہے؟ انہوں نے مجھ سے کہا اب ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ پہلا شخص جس کے پاس سے آپ گزرے اور اس کا سر پتھر سے کچلا جا رہا تھا، یہ وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور اس کو چھوڑ دیتا ہے، نہ پڑھتا ہے نہ عمل کرتا ہے، اور فرض نماز چھوڑ کر سو جاتا ہے۔ دوسرا شخص وہ شخص جس کے پاس سے آپ گزرے اور اس کے جبڑے نتنے اور آنکھ کی گدی تک چیرا جا رہا تھا، یہ وہ ہے جو صبح گھر سے نکل کر جھوٹ بولتا ہے اور وہ جھوٹ دنیا میں پھیل جاتا ہے۔ تیسرے وہ ننگے مرد اور عورتیں جنہیں آپ نے تنور میں جلتے ہوئے دیکھا، زناکار مرد اور عورتیں ہیں۔ چوتھے وہ شخص جس کے پاس سے آپ گزرے جو نہر میں تیر رہا تھا اور اس کے منہ میں پتھر ڈالا جا رہا تھا، سود خور ہے۔ پانچواں وہ بدصورت آدمی جس کے پاس سے آپ گزرے جو آگ جلا رہا تھا اور اس کے چاروں طرف دوڑ رہا تھا، جہنم کا داروغہ ہے جس کا نام مالک ہے۔ چھٹے وہ صاحب جو باغ میں تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، اور وہ بچے جو ان کے چاروں طرف تھے یہ وہ ہیں جو بچپن ہی میں فطرت اسلام پر مر گئے۔ اس پر کسی صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ مشرکین کے بچوں کا کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مشرکین کے بچے بھی وہی تھے، اور وہ لوگ جن کا آدھا جسم خوبصورت اور آدھا جسم بدصورت تھا، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اچھے عمل کے ساتھ برے عمل کیے، اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہ معاف کر دیے۔ بخاری شریف۔ حضرت ابو ذر اور حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں ساری امتوں میں سے اپنی امت کو قیامت کے دن پہچان لوں گا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، میں انہیں ان کے اعمال نامے دائیں ہاتھ میں دیے جانے کی وجہ سے پہچانوں گا، اور انہیں ان کے چہروں کے نور کی وجہ سے پہچانوں گا جو سجدوں کی کثرت کی وجہ سے ان پر نمایاں ہوگا، اور انہیں ان کے خاص نور کی وجہ سے پہچانوں گا جو ان کے آگے آگے دوڑ رہا ہوگا۔ یہ خاص نور ہر مومن کے ایمان کی روشنی ہوگی، ہر ایک کی ایمانی قوت کے مقدار اسے روشنی ملے گی۔ کشف الرحمن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد بعدد کل داء ودواء وبارک وسلم۔ اللہم صل علی محمد کما تحب وترضی لہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے، جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، خصوصاً نماز کی پابندی کی اور زکوٰۃ ادا کی، تو ان کے رب کے پاس ان کا ثواب محفوظ ہے، اور نہ ان کو کسی قسم کا خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ سورہ بقرہ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرمایا، آپ میرے ایمان والے بندوں سے کہہ دیجئے کہ وہ نماز کی پابندی رکھیں، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے کچھ خفیہ اور اعلانیہ خیرات بھی کیا کریں، اس دن کے آنے سے پہلے پہلے کہ جس دن نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی کہ کوئی چیز دے کر نیک اعمال خرید لیے جائیں، اور نہ اس دن کوئی دوستی کام آئے گی کہ کوئی دوست تمہیں نیک اعمال دے دے۔ سورہ ابراہیم۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرمایا، آپ میرے ایمان والے بندوں سے کہہ دیجئے کہ وہ نماز کی پابندی رکھیں، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے کچھ خفیہ اور اعلانیہ خیرات بھی کیا کریں، اس دن کے آنے سے پہلے پہلے کہ جس دن نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی کہ کوئی چیز دے کر نیک اعمال خرید لیے جائیں، اور نہ اس دن کوئی دوستی کام آئے گی کہ کوئی دوست تمہیں نیک اعمال دے دے۔ سورہ ابراہیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، اے میرے رب، مجھ کو اور میری اولاد کو نماز کا خاص اہتمام کرنے والا بنا دیجئے۔ اے ہمارے رب، اور میری یہ دعا قبول کر لیجئے۔ سورہ ابراہیم۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرمایا، زوال آفتاب سے لے کر رات کے اندھیرے ہونے تک نمازیں ادا کیا کیجیے، یعنی ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر کی نماز بھی ادا کیا کیجیے، بے شک فجر کی نماز اعمال نکلنے والے فرشتوں کے حاضر ہونے کا وقت ہے۔ بنی اسرائیل۔ اللہ تعالیٰ نے کامیاب ایمان والوں کی ایک صفت یہ بیان فرمائی، وہ اپنی فرض نمازوں کی پابندی کرتے ہیں۔ سورہ مومنون۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے، ایمان والو، جب جمعہ کے دن جمعہ کی نماز کے لیے اذان دی جائے تو تم اللہ تعالیٰ کی یاد یعنی خطبہ اور نماز کی طرف فوراً چل دیا کرو، اور خرید و فروخت اور اسی طرح دوسرے مشاغل چھوڑ دیا کرو، یہ بات تمہارے لیے بہتر ہے اگر تمہیں کچھ سمجھ ہو۔ سورہ جمعہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلام کی عمارت 5 ستونوں پر قائم کی گئی ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گواہی دینا، یعنی اس حقیقت کی گواہی دینا
کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت اور بندگی کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا اور رمضان المبارک کے روزے رکھنا۔ بخاری شریف۔ حضرت جبیر بن نفیر رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے یہ حکم نہیں دیا گیا کہ میں مال جمع کروں اور تاجر بنوں، بلکہ مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ آپ اپنے رب کی تسبیح اور تعریف کرتے رہیے۔ نماز پڑھنے والوں میں شامل رہیے اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہیے یہاں تک کہ آپ کو موت آ جائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جبرائیل علیہ السلام نے جب کہ وہ ایک اجنبی شخص کی شکل میں حاضر ہوئے تھے، اسلام کے بارے میں سوال کیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلام یہ ہے کہ تم دل و زبان سے اس بات کی شہادت ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، نماز پڑھو، زکوٰۃ ادا کرو، حج اور عمرہ کرو، جنابت سے پاک ہونے کے لیے غسل کرو، وضو کو پورا کرو اور رمضان کے روزے رکھو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا، جب میں یہ سارے اعمال کر لوں تو کیا میں مسلمان ہوں گا؟ ارشاد فرمایا، ہاں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، آپ نے سچ فرمایا۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیبر سے واپس تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 2 غلام تھے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہمیں خدمت کے لیے کوئی خادم دے دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان دونوں میں سے جون سا چاہو لے لو، آپ ہی پسند فرما دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان میں سے ایک کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، اس کو لے لو، لیکن اس کو مارنا نہیں، کیونکہ خیبر سے واپسی پر میں نے اس کو نماز پڑھتے دیکھا ہے اور مجھے نمازیوں کو مارنے سے منع کیا گیا ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں فرض فرمائی ہیں، جو شخص ان نمازوں کے لیے اچھی طرح وضو کرتا ہے، ان کے مستحب وقت میں ادا کرتا ہے، رکوع سجدہ اطمینان کے ساتھ کرتا ہے اور پورے خشوع خضوع کے ساتھ پڑھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے تو اس کی ضرور مغفرت فرمائیں گے، اور جو شخص ان نمازوں کو وقت پر ادا نہیں کرتا اور نہ ہی خشوع خضوع سے پڑھتا ہے تو اس سے مغفرت کا کوئی وعدہ نہیں، چاہے مغفرت فرمائے چاہے عذاب دیں۔ حضرت ابو قتادہ بن ربی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیث قدسی میں اپنے رب کا یہ ارشاد مبارک نقل فرماتے ہیں، میں نے تمہاری امت پر 5 نمازیں فرض کی ہیں اور اس بات کی میں نے ذمہ داری لے لی کہ جو شخص میرے پاس اس حال میں آئے گا، اس نے ان 5 نمازوں کو ان کے وقت پر ادا کرنے کا اہتمام کیا ہوگا، اس کو جنت میں داخل کروں گا، اور جس شخص نے نمازوں کا اہتمام نہیں کیا ہوگا تو مجھ پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں، چاہے معاف کر دوں یا سزا دوں۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب مسلمان اچھی طرح وضو کرتا ہے پھر 5 نمازیں پڑھتا ہے تو اس کے گناہ ایسے ہی گر جاتے ہیں جیسے یہ پتے گر رہے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کریم کی آیت تلاوت فرمائی، ترجمہ سناتا ہوں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ دین کے دونوں کناروں
اور رات کے کچھ حصوں میں نماز کی پابندی کیا کیجیے، بے شک نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں۔ یہ باتیں مکمل نصیحت ہیں ان لوگوں کے لیے جو نصیحت قبول کرنے والے ہیں۔ بعض علماء کے نزدیک 2 کناروں سے مراد 2 حصے ہیں، پہلے حصے میں صبح کی نماز اور دوسرے حصے میں ظہر اور عصر کی نمازیں مراد ہیں۔ رات کے کچھ حصوں میں نماز پڑھنے سے مراد مغرب اور عشاء کی نمازوں کا پڑھنا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 5 نماز جمعہ کی نماز پچھلے جمعہ تک اور رمضان کے روزے پچھلے رمضان تک درمیانی اوقات کے تمام گناہوں کے لیے کفارہ ہیں، جبکہ ان اعمال کو کرنے والا کبیرہ گناہوں سے بچے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کا ذکر فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، جو شخص نماز کا اہتمام کرتا ہے تو نماز اس کے لیے قیامت کے دن نور ہوگی، اس کے پورے ایماندار ہونے کی دلیل ہوگی اور قیامت کے دن عذاب سے بچنے کا ذریعہ ہوگی۔ جو شخص نماز کا اہتمام نہیں کرتا اس کے لیے قیامت کے دن نہ نور ہوگا، نہ اس کے پورے ایماندار ہونے کی کوئی دلیل ہوگی، نہ عذاب سے بچنے کا کوئی ذریعہ ہوگا، اور وہ قیامت کے دن فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ مسند احمد۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، 5 نمازیں درمیانی اوقات کے لیے کفارہ ہیں، یعنی ایک نماز سے دوسری نماز تک جو صغیرہ گناہ ہو جاتے ہیں وہ نماز کی برکت سے معاف ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک شخص کا کوئی کارخانہ ہے جس میں وہ کچھ کاروبار کرتا ہے، اس کے کارخانہ اور مکان کے درمیان 5 نہریں پڑتی ہیں۔ جب وہ کارخانہ میں کام کرتا ہے اس کے بدن پر میل لگ جاتا ہے یا اسے پسینہ آ جاتا ہے، پھر گھر جاتے ہوئے ہر نہر پر غسل کرتا ہوا جاتا ہے۔ اس بار بار غسل کرنے سے اس کے جسم پر میل نہیں رہتی۔ یہی حال نماز کا ہے کہ جب بھی کوئی گناہ کر لیتا ہے تو دعا استغفار کرنے سے اللہ تعالیٰ نماز سے پہلے کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے حکم دیا گیا تھا کہ ہم ہر نماز کے بعد سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ، اللہ اکبر 34 مرتبہ پڑھیں۔ ایک انصاری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب میں دیکھا، کوئی صاحب کہتے ہیں، کیا تم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا ہے کہ ہر نماز کے بعد سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ، اللہ اکبر 34 مرتبہ پڑھو؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ ان صاحب نے کہا ہر کلمہ کو 25 مرتبہ کر لو اور ان کلمات کے ساتھ 25 مرتبہ لا الہ الا اللہ کا اضافہ کر لو۔ ان انصاری صحابی نے صبح کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر خواب بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا ہی کر لو، یعنی اس کی اجازت فرما دی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک مرتبہ فقراء مہاجرین حاضر ہوئے اور عرض کیا، مالدار بلند درجے اور ہمیشہ رہنے والی نعمتیں لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، وہ کیسے؟ انہوں نے عرض کیا، جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں وہ نماز پڑھتے ہیں، جیسے ہم روزہ رکھتے ہیں وہ روزہ رکھتے ہیں، لیکن وہ صدقہ دیتے ہیں ہم نہیں دے سکتے، اور وہ غلام آزاد کرتے ہیں ہم نہیں کر سکتے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ سکھا دوں کہ جس کی وجہ سے تم اپنے سے آگے بڑھنے والوں کے درجوں کو
حاصل کر لو اور اپنے سے کم درجے والے سے آگے بڑھے رہو، اور کوئی تم سے اس وقت تک افضل نہیں ہو سکتا جب تک کہ یہ عمل نہ کر لے۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ضرور بتا دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر نماز کے بعد سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر 33 مرتبہ پڑھ لیا کرو۔ چنانچہ انہوں نے اس پر عمل شروع کر دیا، لیکن مالداروں کو بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان پہنچ گیا تو وہ بھی اس پر عمل کرنے لگے۔ فقراء مہاجرین نے دوبارہ حاضر ہو کر عرض کیا کہ ہمارے مالدار بھائیوں نے بھی یہ سن لیا اور وہ بھی یہی کرنے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، جسے چاہیں عطا فرما دیتے ہیں۔ سبق یہیں ختم کرتے ہیں جی، پھر انشاءاللہ تعالیٰ پھر پڑھیں گے، آگے پڑھتے ہیں جی۔ 171 صفحے تک پہنچ گئے۔ 171 فرض نمازیں کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے، فرض نمازوں کے بارے میں پڑھا ہے۔ منتخب احادیث میں تالیف حضرت مولانا محمد یوسف کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ، تیب و ترجمہ مولانا محمد سعد کاندھلوی مدظ اللہ علی رحمۃ اللہ علیہ۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللهم اغفر لي ولوالدي، اللهم اغفر لي ولوالدي، اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔